السلام علیکم سکس کلاس بیٹا ہم عربی کا لیسن نمبر 21 پڑھ رہے تھے الدرس الحادی والعشرون الدرس الحادی والعشرون 21واں سبق اور ٹاپک کا نام تھا حاجت معین الدین چشتی الاجمیری۔ اس کے ہاف لیسن کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی، جو باقی ہاف رہتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم آج کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر پیج نمبر 82 پہ آ جائیں۔ فلاحو فا پس لا کے لیے ہو اس، فلاحو پس اس کا، مساہمتن حصہ ہے، جلیلتن بہت بڑا، فلاحو مساہمتن جلیلتن پس اس کا بہت بڑا حصہ ہے، کس کام میں؟ فی میں نشری پھیلانے، تعلیمات الاسلامی اسلام کی تعلیمات، فی میں شبہ الکارت الہندیتی برصغیر ہندوستان میں۔ پھر لفظ دیکھیں، فلاح مساہمت جلیلتن پس ان کا بہت بڑا حصہ ہے، فی نشری تعلیم الاسلامی اسلام کی تعلیمات پھیلانے میں، فی شبہ الکارت الہندیتی برصغیر ہندوستان میں۔ اب سارے کا با محاورہ دیکھیں، فلاح مساہمت جلیلتن فی نشری تعلیمات الاسلامی فی شبہ الکارت الہندیتی برصغیر ہندوستان میں اسلامی تعلیمات پھیلانے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ کن کا حصہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری کا۔ استقرہ ٹھہرے یا قیام کیا، خواجہ معین الدین چشتی، اب خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے، فی میں آخری رحلات ہی سفر ہی ان کا، فی میں منطقتی علاقہ، من مناطقی علاقوں میں سے، راجستان کے، فی میں الہندی ہند۔ پھر دیکھیں، استقرہ ٹھہرے، خواجہ معین الدین چشتی، فی میں آخری رحلات ہی اپنے سفر، فی میں منطقتی علاقہ، من سے مناطقی علاقے، راجستان کے، فی میں الہندی ہند۔ اب سارے کا با محاورہ دیکھیں، استقرہ خواجہ معین الدین چشتی فی آخری رحلاتہ فی منطقۃ من مناطق راجستان فی الہند۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری سفر میں ہندوستان کے علاقوں میں سے ایک علاقہ راجستان میں ٹھہرے، یعنی ہندوستان کے جو علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ تھا راجستان، یہاں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری سفر میں ٹھہرے تھے۔ اس علاقے کا کیا نام تھا؟ یقالو لہا، یقالو کہا جاتا ہے، لہا اسے، اجمیر، یقالو لہا اجمیر، جسے اجمیر کہا جاتا ہے، یعنی اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اجمیر۔ اور احبا پسند کیا، ہو انہیں، الناسو لوگوں نے، فیہا اس میں، یعنی کس میں؟ اجمیر کے علاقے میں، وکاسورا اور زیادہ ہو گئی، اتباع ہو ان کے اتباع کرنے والے، فی میں طریقاتی ہی ان کا طریقہ، التصوفیتی تصوف کا۔ پھر لفظ دیکھیں، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ اور لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا، فیہا اس میں، یعنی اجمیر میں، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ فیہا اور اس میں، یعنی اجمیر میں لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا، وَقَصُرَ أَتْبَاعِهِ فِي طَرِيقَتِهِ التَّصَوُّفِيَّةِ اور ان کے تصوف طریقے میں ان کی اتباع و پیروی کرنے والوں کی تعداد کثیر ہو گئی، یا تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، فی طریقتہ التصوفیت ان کے تصوف کے طریقے میں، اتباع ہو ان کی اتباع کرنے والے، کاسورہ زیادہ ہو گئے۔ با محاورہ پھر دیکھیں، وَأَحَبَّهُ النَّاسُ فِيهَا اور اس میں، یعنی اجمیر میں لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا، وَقَصُرَ اتباعہ فی طریقتہ التصوفیت اور ان کے تصوف طریقے میں ان کی اتباع و پیروی کرنے والے کثیر تعداد میں ہوئے، کثیر میں بہت زیادہ۔ اور کانا تھے، مشفق یا مہربان، علا پر الفقراء فقیر،
فقیر کی جمع ہے فقراء، والمحتاجینا اور محتاج یعنی ضرورت مند، وکانا مشفقن علی الفقراء والمحتاجین، اور وہ فقیروں اور ضرورت مندوں پر بڑے مہربان تھے. پھر دیکھیں وکانا مشفقن علی الفقراء والمحتاجین، اور وہ فقیروں اور ضرورت مندوں پر بڑے مہربان تھے. فالیزا فا پس لیزا اسی لیے، لقبا انہیں لقب دیا گیا، غریب نواز غریب نواز کا. فالیزا لقبا بغریب نواز اسی لیے انہیں غریب نواز کا لقب دیا گیا. اور غریب نواز کا مطلب کیا ہے؟ معناہو معنی مانی ہو اس کا، مغیث الفقراء مغیثو مدد کرنے والا، الفقراء فقیروں کا، او یا موتی عطا کرنے والا الفقراء فقیروں کو. معناہو اس کا مطلب ہے مغیث الفقراء فقیروں کی مدد کرنے والا، او موت الفقراء یا فقیروں کو عطا کرنے والا. معناہو مغیث الفقراء اس کا مطلب ہے فقیروں کی مدد کرنے والا، او موت الفقراء یا فقیروں کو عطا کرنے والا. اور کانا وہ تھے، یامرو حکم دیتے، اتباعہو اپنے پیروکاروں کو، بخدماتی خدمت کرنے کی، الناسی لوگوں کی، وحسن اور اچھا، المعاملتی سلوک کرنا، معہم ان کے ساتھ. اور کانا وہ تھے، یامرو حکم دیتے، اتباعہو اپنے پیروکاروں کو، بخدمت الناسی لوگوں کی خدمت کرنے کی، وحسن المعاملتی معہم اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے. اب محاورہ دیکھیں، وکانا یامرو اتباعہو بخدمت الناسی وحسن المعاملتی معہم، اور وہ اپنے پیروکاروں کو لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے. یہ حکم کون دیتے تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی، جن کا لقب کیا تھا؟ غریب نواز. توفیہ فوت ہوئے، معین الدین چشتی رحمہ اللہ، معین الدین چشتی رحمہ اللہ، فی سنت ستمیت و واحد و ستین ہجریہ 661 ہجری میں. پھر دیکھیں توفیہ فوت ہوئے، معین الدین چشتی فی سنت ستمیہ و واحد و ستین ہجریہ 661 ہجری میں فوت ہوئے. ودفنا اور وہ دفن ہوئے، اجمیر میں، یعنی وہ اجمیر میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا. محاورہ دیکھیں، توفیہ معین الدین چشتی فی سنت ستمیہ و واحد و ستین ہجریہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ سن 661 ہجری میں فوت ہوئے. ودفنا اجمیر اور اجمیر میں ہی دفن ہوئے. اور قد بے شک بنایا المسلمون مسلمانوں نے، لہو ان کے لیے، مقبرہ کبیرتن بہت بڑا. پھر دیکھیں
वक़द बनल मुस्लिमूना लहू मकबरतन कबीरतन, और मुसलमानों ने उनके लिए बहुत बड़ा मकबरा बनाया। अजमेर में ही उनका मकबरा है जो मुसलमानों ने बनाया था। किस मकसद के लिए? वमा ज़ालत, और हमेशा, तुजारू, ज़ियारत की जाती है, मकबरतहू, उनके मकबरा की, लिद्दुआई लहू, उनके लिए दुआ करने के लिए। वमा ज़ालत तुजारू मकबरतहू, और उनके मकबरा की हमेशा ज़ियारत की जाती है, मकबरतहू लिद्दुआई लहू, उनकी दुआ के लिए। अब आप मुहावरा देखें, वमा ज़ालत तुजारू मकबरतहू लिद्दुआई लहू, उनकी दुआ के लिए उनके मकबरा की हमेशा ज़ियारत की जाती है। यह था बेटा हमारा लेसन नंबर 21, 21वां सबक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी रहमहुल्लाह अलैह के बारे में। आपने इसके ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और नोट भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।